ریولوشن جو ارتقا ہوتا ہے یہ فطری طور پر اللہ بادشاہ جی نے اس کائنات کا جو پروسیس رکھا ہوا ہے، جو اس کا پیٹرن رکھا ہوا ہے، اس کا حصہ ہے یہ۔ آپ نے کبھی اس زمین پر اگنے والی تمام تر چیزیں، میں صرف نباتات ہی کی بات اگر اس ضمن میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں صرف نباتات ہی کو فوکس کر رہا ہوں، آپ اس میں تمام تر جاندار کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز جب وہ منصہ شہود میں آتی ہے تو وہ فطری طور پر بلندی کی طرف بڑھتی ہے۔ یہاں زمین پر موجود جتنے بھی نباتات ہیں، آپ ایک گھاس کی مثال سے لے کر درختوں تک کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ انسان کے بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارتقائی جو مراحل ہیں ان میں کسی قسم کی صرف رکاوٹ نہیں آنے دینی چاہیے۔ اگر زمین زرخیز ہوگی تو ارتقا بھی نہایت ہی آسان طریقے سے آگے بڑھے گا۔ ہاں، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے کہ کچھ خودرو جڑی بوٹیاں جو قیمتی پودے ہوتے ہیں وہ ان کے ارتقاء کے پروسیس کو مجروح کرتی ہیں، وہ انہیں اتنی تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ پھر ضروری ہوتا ہے کوئی ایک ایسا مالی جو اس بات کا خیال رکھے کہ باغ میں موجود یا سیج میں جو پھول لگے ہیں ان کے بہترین ارتقاء کے لیے انہیں وہ تمام جڑی بوٹیاں جو ان کے ارتقاء کو مجروح کر رہی ہیں انہیں ان سے محفوظ رکھے، انہیں جڑ سے اکھاڑ دے۔ حالانکہ وہ جڑی بوٹیاں بھی ارتقاء کے اسی اصول کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھی فطری طور پر زمین سے باہر نکلتی ہیں، اوپر کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت پیغام پایا جاتا ہے کہ ہر چیز بلندی کی طرف بڑھتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ زمین پر ٹھہرنے والی کوئی چیز اس کے متعلق ایسا کہا جا سکتا ہو کہ نہیں وہ اپنے ارتقاء کے لیے وہ زیر زمین جاتی ہے، بلکہ زمین کی جتنی بھی ارتقائی پروسیس ہے اس جگہ کا، وہ سارے کا سارا بلندی کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ بادشاہ جی نے فطرت کا اصول یہ رکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ میں جن جڑی بوٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں انہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی لے سکتا ہوں کہ اسی طرح انسان مسلسل ارتقاء پذیر ہے، لیکن وہ انسان کی زندگی میں اس کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، اس کے کچھ ایسے اعمال وہ جو ان جڑی بوٹیوں جیسی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں میں گناہ کہہ سکتا ہوں، جنہیں میں سیئات کہہ سکتا ہوں، کہ وہ بظاہر تو انسان کے کسی کام نہیں آتی ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ارتقاء کا اصل جو پروسیس ہے، جو اصل اس کا پیٹرن ہے، وہ اسے مجروح کرتی ہیں۔ اسی طرح انسان مسلسل ارتقاء کی جانب بڑھتا ہے، لیکن ہمارے وہ گناہ، ہماری سیئات وہ جو جڑی بوٹیوں کی طرح ہوتے ہیں، اس طرح کی کہ جو منفعت بخش نہیں ہوتے، ان کا مقصد وہ بعض اوقات ماحول میں حسن بھی نہیں رہنے دیتے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ کیاریوں کی صفائی جتنی زیادہ کی گئی ہو، گارڈن کی صفائی جتنی زیادہ کی گئی ہو، ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکا گیا ہو، تو گارڈن کے باغ کے حسن میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہاں مالی کی حیثیت انسانی ارتقاء کے حوالے سے کسے حاصل ہوگی؟ مجھے مرشد مرشداں سید تنویر سبطہ نقوی نور اللہ مرکدہ، ان کی ایک قول ان کا ایک یاد آ رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ فقیر انسان کے شعوری ارتقاء میں فطرت کا معاون ہوا کرتا ہے۔ گویا انسان اگر شعوری طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی فقیر سے نسبت رکھنی نہیں چاہیے۔ فقیر ہو صحیح، وہ انسان کو کبھی بھی پستی کی جانب نہیں لے جاتا، وہ ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے کا، قدم آگے بڑھانے کا، بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے مائل کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے کسی ایک پہلو میں بھی، کسی ایک میدان میں بھی شکست خوردہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومے۔ اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر وہ پہلو، ہر وہ پوائنٹ آف ویو، ہر وہ شے جو اس کے ارتقاء کو مجروح کرے،
فقیر انسان کا معاون ہو جاتا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں، تاکہ انسان مسلسل آگے بڑھتا رہے۔ ہمیں خدا کی قدرت یہ پیغام دیتی ہے کہ آگے بڑھنا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہم دنیا سے، ہم خدا کی اس کائنات سے، ہم تمام جتنا حسن خدا نے اس کائنات میں بکھیرا ہے، اس سارے سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اوپر کی طرف اٹھو، بلند ہو جاؤ۔ اور اس میں میں ایک بات کہوں گا، اگر میں نباتات کے حوالے سے اگر ابتدا میں بات کر رہا تھا، تو ہر اچھے درخت کے لیے، اچھے پھولوں کے لیے زرخیز زمین میں کوئی بیج بھی ضرور بونا پڑتا ہے، اور وہ بیج در حقیقت اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اسے پانی بھی دینا پڑتا ہے، اسے گرمی سے سردی سے بچانا پڑتا ہے، ایک اس کا جو فرینڈلی ماحول ہے، ایک ہیبیٹیشن اس کا ایک زون کریٹ کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعے سے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے ماحول میں فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے عروج کی جانب بڑھے، اور اس کا کیئر ٹیکر اس کے لیے ہونا لازم قرار پاتا ہے۔ ہمیں بہتر طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے، اپنے ارتقاء کو کامل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہی آگے چلنا پڑتا ہے۔